اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 26واں روزہ اور قرآن کریم کا 26واں پارہ۔ اس پارے کو خداوند متعال نے 6 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ احقاف کے اختتامی حصے کو ذکر کیا، اور اس کے بعد سورۃ محمد کو مکمل ذکر کیا، اور سورہ فتح کو مکمل ذکر کیا، اور سورۃ حجرات کو مکمل ذکر کیا، اور سورۃ ذریات کے ابتدائی حصے کو ذکر کیا۔ سورۃ احقاف کے اندر خداوند متعال نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اس کو ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو، کہ والدین ایک ایسی چیز ہے، اگر تم اف کرو گے، اف سے زیادہ اپنی آواز کو والدین کی آواز سے بلند کرو گے، تو خدا تمہاری تمام کی تمام صلاحیات کو کھینچ لے گا۔ تمہارے اندر جتنا بھی تم ترقی کر جاؤ، تم کبھی نہ کبھی ایک دفعہ اپنی منزل سے گر جاؤ گے، کیونکہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آیا تھا، جس کی تجھے یہ سزا ملی ہے۔ خداوند متعال نے جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ قوم سمود کو ذکر کیا، ان کی شرارتوں کو ذکر کیا، اور ان پر خدا کا عذاب آیا، کیونکہ وہ جب بھی اپنے نبی کی تکذیب کیا کرتے تھے ان کو مختلف سزائیں ملا کرتی تھیں، اور آندھی و طوفان کا عذاب آیا ان پر اور انہیں لے ڈوبا۔ اور اس کے بعد جس چیز کو ذکر کیا گیا سورہ احقاف کے اختتامی حصے کے اندر جہنمیوں کے کاموں کو ذکر کیا گیا کہ جہنمی جب دنیا میں تھے تو اس جہنم کا ایک انکار کیا کرتے تھے۔ جب ان کے سامنے آ جائے گی جہنم تو اس وقت انہیں یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ محمد کو ذکر کیا گیا۔ سورہ محمد میں سب سے پہلے جنت کی مثالیں دی گئی، جنت کیسی ہوگی۔ جنت میں پانی بہہ رہا ہوگا اور وہ گندلا کبھی نہیں ہوگا، اس میں دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی، شہد کی نہریں چل رہی ہوں گی، اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ یہ تمام کے تمام ایسے اوصاف ہیں جو جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ اگر انسان اعمال اچھے انجام دے گا تو ان نعمات سے استفادہ کر پائے گا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے جس چیز کو ذکر کیا ہے، جب انسان کبھی بڑی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بھول جاتا ہے، اور کیونکہ جب انسان کو منصب ملتا ہے تو انسان کی شناخت اس وقت ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور اقارب کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اور سورہ محمد کے اختتامی حصے کے اندر خداوند متعال نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے اعمال پامال ہو جائیں گے۔ یہ پامالی کا ذریعہ بناتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ سورہ فتح کو ذکر کیا۔ سورہ فتح کے اندر خداوند متعال نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سورہ فتح سے مراد فتح مکہ یا صلح حدیبیہ کو یہاں پہ ذکر کیا گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان باندھا تھا، اس کو ذکر کیا۔ اس صلح حدیبیہ کے اندر چند جو نکات اہم رکھے گئے تھے کہ اس بنا پر ہم صلح کر رہے ہیں کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے جس چیز کو ذکر کیا ہے، خداوند متعال نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرو، اس کے منظم ہو۔ اگر خدا اور اس کے رسول کے دیے گئے ہوئے احکامات پر انسان اگر عمل کرے گا تو انسان
ایک بڑی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتا ہے تو خدا اور اس کا رسول حتماً اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ انسان کو کہ خدا اور اس کے رسول کے راستے پہ چلے تاکہ خدا کی مدد شامل حال ہو سکے۔ اور صلح حدیبیہ کے حالات کو بیان کیا گیا کہ صلح حدیبیہ کن حالات کے اندر یہودیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح حدیبیہ بندی تھی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا تذکرہ یہاں پہ جو مسجد الحرام کی زیارت کر رہے تھے۔ اس سے مراد واقعی معراج ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے اقصی اور اقصی سے پھر معراج کی طرف سفر کروایا گیا، اس قصے کو خدا نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ حجرات کو یہاں پہ ذکر کیا خداوند متعال نے۔ سورۃ حجرات کے اندر خداوند متعال نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی طرف خداوند متعال نے اشارہ کروایا ہے، سورۃ حجرات کے ابتدائی حصے کے اندر خداوند متعال نے جس چیز کی طرف اشارہ کروایا ہے وہ نبی اور اس کا مقام کیا ہے اس کو ذکر کیا۔ خدا جب بھی کبھی روح زمین پر انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا ہے تو بشریت کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ جو لوگ خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں انبیاء رسول، یہ خدا کی طرف سے خدا کے نمائندے ہوتے ہیں جو انسان کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اونچی آواز میں باتیں کیا کرتے تھے، تو اس وقت اس چند آیات کا نزول ہوا اور کہا کہ نبی کے اعتراف میں اپنی آوازوں کو بلند ہرگز نہ کرو، اور نبی کے سامنے بھی اپنی آواز کو دھیما رکھو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور اس کے بعد وہ جماعتیں جو دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا اور جو مخالف تھی، جو باطل تھی، اس کے مد مقابل میں کھڑے ہو گئے۔ جب تک وہ راہ راست پر نہیں آئے تو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے۔ سماج کو چند چیزیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے غیبت شامل ہے، لالچ شامل ہے۔ جب انسان ایک کسی دوسرے مومن بھائی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہو، اور غیبت سے خود کے اعمال تو پامال ہو جاتے ہیں۔ تم جس کی غیبت کر رہے ہو اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی وہ کے بدلے، اس برائی کے بدلے خداوند متعال اس کے اعمالوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور تمہارے اعمال اس کے اندر کنورٹ ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تمہارے اعمال اور اس کے اعمالوں کا خدا مقایسہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر بخل ہوتا ہے، انسان کسی کو مال نہیں دیتا تو اس کے دوران اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بخل کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارا مال زیادہ ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب تم خدا کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال اضافی ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ خدا کی راہ میں اگر تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو خداوند متعال اس کے بدلے 10 گنا تمہیں مال دیتا ہے۔ اس کے انسان اگر بدگمانی کرنے لگ جائے تو اس کی وجہ سے بھی معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اس کے بعد سورہ قاف کو مکمل ذکر کیا خدا نے، اور سورۃ قاف کے اندر خداوند نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سورۃ قاف کے ابتدائی حصے کے اندر خداوند نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت والے دن خدا مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو جب وہ ان کے سامنے انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ سب دیکھیں گے تو انہیں اس وقت یقین آ جائے گا۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، جب ان کے سامنے ان کا نام اعمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے تھا، نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو انہیں یقین آ جائے گا،
اور حضرت نوح کی قوم کے قصوں کا ذکر کیا۔ یہ دونوں قومیں اپنے نبیوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، انہیں جھٹلایا کرتے تھے، اور جن کی وجہ سے ان پر عذاب آ پڑا۔ اور اس کے بعد توحید کو ذکر کیا گیا۔ توحید، خداوند متعال یہ وحدہ لا شریک ذات ہے جس کا کوئی۔ اس کے بعد جہنم کی گسترش کو بیان کیا گیا، اور جنت بھی کتنی وسیع و عریض ہوگی، جنت الفردوس، اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ یعنی جہنم کے کتنے طبقات ہوں گے، یعنی 7 طبقات ہوں گے، اور اسی طرح جنت کے اندر بھی مراحل و طبقات ہوں گے کہ انسان اس مرحلے کے اندر رشد کرے گا۔ اور اس کے بعد سورۃ زاریات کو ذکر کیا گیا۔ سورۃ زاریات کے اندر خدا متعال نے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ خدا متعال نے سورۃ زاریات کے اندر چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کروایا ہے۔ سب سے پہلے قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کو ذکر کیا گیا کہ ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ جس کا نام اعمال وزنی ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا، جس کا نام اعمال حلقہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے بعد جس چیز کو ذکر کیا، متقین کی صفات کو ذکر کیا۔ متقین لوگ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یہ علم بالغیب رکھتے ہیں، یعنی خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا کی کتاب پہ یقین رکھتے ہیں، رکوع و سجود انجام دیتے ہیں، قیام ادا کرتے ہیں، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خدا کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام صفات متقین لوگوں کی ہیں۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ہمیں بھی متقین کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔